بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کی عہد شکنی اور اس کی سزا کے متعلق بیان کرنے جا رہے ہیں کہ غزوہ بنو قریظہ کے کیا اسباب تھے اور بنو قریظہ کے افراد کے متعلق کیا فیصلہ فرمایا گیا۔ بنو قریظہ مدینے کا ایک مشہور اور نہایت قدیم یہودی قبیلہ تھا جو اپنے ملک شام کو چھوڑ کر یہاں آیا اور مدینہ منورہ میں آباد ہو گیا، جس نے مدینہ منورہ کے قریب قلعے بنائے تھے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے جن قبائل سے صلح کا معاہدہ کیا تھا ان میں بنو قریظہ کا قبیلہ بھی تھا۔ معاہدے کی روح سے مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ سن 5 ہجری میں انہوں نے عہد شکنی کی جس پر قبیلہ بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اس وقت بنو قریظہ نے تجدید معاہدہ کیا، مگر خندق کے موقع پر انہوں نے نہ صرف معاہدہ توڑا بلکہ جس قلعے میں مسلمان عورتیں اور بچے محفوظ تھے اس پر حملہ بھی کر دیا، لیکن اپنے ایک آدمی کے مارے جانے پر ہی واپس چلے گئے۔ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس تشریف لائے اسی روز ظہر کے وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں غسل فرما رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار رکھ دیے؟ حالانکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے اور میں بھی قریش کا تعاقب کر کے واپس آ رہا ہوں۔ اٹھیں اور اپنے رفقا کو لے کر بنو قریظہ کا رخ کیجئے، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے منادی کروائی کہ جو شخص سمع و اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی پڑھے۔ اس کے بعد مدینے کا انتظام حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ کا پھریرا دے کر آگے روانہ فرما دیا۔ وہ بنو قریظہ کے قلعوں کے قریب پہنچے تو بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ضلعوں میں روانہ ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے نزدیک پہنچ کر ایک کنویں پر نزول فرمایا۔ عام مسلمانوں نے بھی لڑائی کا اعلان سن کر فوراً دیار بنو قریظہ کا رخ کیا۔ مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر اسلامی لشکر دیار بنو قریظہ میں پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر شامل ہوا۔ پھر بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ اس لشکر کی کل تعداد 3000 تھی اور اس میں 30 گھوڑے تھے۔ جب محاصرہ سخت ہو گیا تو یہودیوں کے سردار کعب بن اسد نے یہودیوں کے سامنے 3 متبادل تجویزیں پیش کی۔ پہلی تجویز یہ تھی یا تو اسلام قبول کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو کر اپنی جان، مال اور بچوں کو محفوظ کر لیں۔ کعب بن اسد نے اس تجویز کو پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ واللہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقعی نبی اور رسول ہیں اور وہ وہی ہیں جنہیں تم اپنی کتاب میں پاتے ہو۔ دوسری تجویز یہ دی یا اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں قتل کر دیں، پھر تلوار سونت کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل پڑیں اور پوری قوت سے
ٹکرا جائیں، اس کے بعد یا تو فتح پائیں یا سب کے سب مارے جائیں۔ تیسری تجویز اس نے یہ پیش کی، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر دھوکے سے سنیچر کے دن پل پڑیں، کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوگی۔ لیکن یہودیوں نے ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی، جس پر ان کے سردار کعب بن اسد نے کہا، تم میں سے کسی نے ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری۔ ان تینوں تجاویز کو رد کرنے کے بعد بنو قریظہ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیں۔ لیکن انہوں نے چاہا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے رابطہ کر لیں، ممکن ہے پتہ لگ جائے کہ ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حلیف تھے اور ان کے باغات اور آل اولاد بھی اس علاقے میں تھی۔ جب ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو مرد حضرات انہیں دیکھ کر ان کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے داڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رکت طاری ہو گئی۔ یہودیوں نے کہا، ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، لیکن ساتھ ہی حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ ادھر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اشارے کے باوجود بنو قریظہ نے یہی طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور وہ جو فیصلہ مناسب سمجھیں کریں۔ حالانکہ بنو قریظہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس وافر مقدار میں سامان خورد نوش تھا، پانی کے چشمے اور کنویں تھے، مضبوط اور محفوظ قلعے تھے، اور دوسری طرف مسلمان کھلے میدان میں خون منجمد کر دینے والے جاڑے اور بھوک کی سختیاں سہ رہے تھے، اور آغاز جنگ خندق کے بھی پہلے سے مسلسل جنگی مصروفیت کے سبب تھکان سے چور چور تھے۔ لیکن جنگ بنو قریظہ در حقیقت ایک اعصابی جنگ تھی۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا اور ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ پھر حوصلوں کی یہ شکستگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش قدمی فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گرج کر یہ اعلان کیا کہ اے ایمان کے فوجیوں، خدا کی قسم، اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چکھا، یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عزم سن کر بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ مناسب سمجھیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر نگرانی ان سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
عرض کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہی ہے۔ بنو قینقاع ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں، لہذا ان پر احسان فرمائیں۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ معاملہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے ہے۔ اوس کے لوگوں نے فرمایا ہم اس پر راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ مدینہ میں تھے، لشکر کے ہمراہ تشریف نہیں لائے تھے کیونکہ جنگ خندق کے دوران بازو کی رگ کٹنے کے سبب زخمی تھے۔ انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ جب قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھیر لیا اور کہنے لگے سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی لیے حاکم بنایا ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں، مگر وہ چپ چاپ تھے، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے گزارش کی برمار کر دی تو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہ ہو۔ یہ سن کر بعض لوگ اسی وقت مدینہ آ گئے اور قیدیوں کی موت کی خبر پھیلا دی۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھ کر جاؤ۔ لوگوں نے جب انہیں سواری سے اتار لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگ تمہارے فیصلے پر اترے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کیا مسلمانوں پر بھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا اور جو یہاں ہیں ان پر بھی؟ ان کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرودگاہ کی طرف تھا، مگر تعظیم کے سبب چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں مجھ پر بھی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو ان کے متعلق میرا یہ فیصلہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ انتہائی عدل اور انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کی موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بدعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی، اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زریں اور 500 ڈالیں مہیا کر رکھی تھی، جن پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنو قریظہ کو مدینے لا کر بنو نجار کی ایک عورت جو حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی کے گھر میں قید کر دیا اور مدینے کے بازار میں خندقیں کھودی گئی، پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا۔ ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئی، ان سب کی جن کی تعداد 600 اور 700 کے درمیان تھی گردنیں مار دی گئی۔ یہ غزوہ ذی القعدہ میں پیش آیا، 25 دن محاصرہ قائم رہا۔